جی ٹارس دوستو السلام علیکم ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا رک رک کے میں نے کیوں آپ سے بات کی. بات صرف یہ ہے کہ جیسا میں نے اگست میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ٹورس ایرین کے لیے یہ وقت بہت اہم ہے اور اگلے سال تک رہے گا. اس لیے چھوٹے چھوٹے پیریڈز میں آپ کو یاد کرواتا رہوں گا کہ ٹورس ایرین آپ کی زندگی کی پلاننگ کا یہ وقت ہے. آپ کی زندگی میں بہت سے ایسے کام جو ادھورے ہیں مکمل کرنے کا، اور اسی کے ساتھ ساتھ فوکس اور کنسنٹریٹ کرنے کا بھی ٹائم آپ کے پاس آتا ہوا دکھائی دیتا ہے. بچوں سے متعلق ٹورسیرین کو خاص کنسرن اور توجہ رکھنی پڑے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سائن اس طرح انڈیکیٹ کرتا ہے جہاں جا کے کچھ کنسرن ہو سکتے ہیں. آپ کے ایریاز کو ہم ڈسکس کریں گے 4 حصوں میں. پرسنل لائف اس وقت تک نامکمل ہوتی ہے جب تک آپ کے ارد گرد آپ کے پیارے مکمل صحت مند خوش کمفرٹیبل نہ ہوں. آپ کی ذات کیونکہ سب پہ ڈپینڈ کرتی ہے اور سب آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، تو یہاں امپورٹنٹ کنسرن جو بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ بچوں سے متعلق دکھائی دیتا ہے. بچوں کی تعلیم، بچوں کی صحت، یہ آپ کا اہم ایشو ہوگا ان آنے والے دنوں میں. اس سلسلے میں آپ کو بہت توجہ، بہت احتیاط کے ساتھ اپنی فیملی میٹرز کو لے کے چلنا ہوگا. کسی بچے سے متعلق کوئی ہیلتھ ایشو یا ایجوکیشن یا کوئی اور کمپلینٹ آپ کو آتی ہے تو آپ کو اس میں بہت توجہ کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ ڈیل کرنا ہوگا. کہیں بچے کی کوتاہی بھی نظر آتی ہے، کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جہاں اس کے نتائج، رزلٹس کچھ بہتر نہیں آ رہے، تو گرج چمک کا فائدہ کوئی بھی نہیں ہے. بجائے اس کے آپ آہستہ پیار اور محبت سے بچے کے مسائل، پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے. یہ ہے بہت اہم چیز جو آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسا رویہ، ایک ایسا مزاج آپ کے پورے گھر کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. سیکنڈ چیز جس کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہوتا ہے کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے. کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے جب میں دیکھتا ہوں تو جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ آپ کا سائن چونکہ ایک خاص مئی سے آلموسٹ آپ اس پیریڈ میں موجود ہیں جو اگلے مئی تک یہاں پہ رہے گا. یہ زندگی کو بہترین طریقے سے کرنے کا، انجام دینے کا ایک سائیکل ہوتا ہے. اور پلینٹ جوپیٹر جسے خدا کی رحمت کہتے ہیں، یہ 12 سال بعد آتا ہے. یہ میں ٹورس ایرین کے لیے وقتاً فوقتاً آلموسٹ 1 سال کہتا رہوں گا. اس لیے کہتا رہوں گا تاکہ ریپیٹڈلی جب آپ سنیں گے تو آپ بھی غور کریں گے کہ یار مجھے کچھ کرنا چاہیے، کچھ بہتر سوچنا چاہیے. اور اس کا تعلق صرف مرد لوگوں کے لیے نہیں ہے، ایسے افراد کے لیے نہیں ہے جو پروفیشنل کریئر میں ہیں، بلکہ خواتین جو گھر بیٹھی ہیں، ہاؤس وائف جنہیں کہلاتی ہیں، ان کے لیے بھی بہت کچھ کرنے کا، بہت سی گھریلو ڈومیسٹک ایشوز، رینوویشن کام، یہ ساری چیزیں ہونے کا کام ہے. اسی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا کنسرن بھی ان کے لیے بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے جہاں ان کو ہو سکتا ہے کہ اپنے پیرنٹس اور سینئر فیملی ممبرز کی ہیلتھ سے متعلق کچھ مسائل، کچھ پرابلمس ہو سکتے ہیں. تو آپ کی توجہ مختلف ایریا میں زیادہ شدت سے بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. فائنینشیل میٹرز میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ جنرلی ایک ایسا سا وقت ہوتا ہے جہاں آپ اٹموسٹ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مالی معاملات کو بہتر کریں، اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ تقریباً پچھلے کچھ عرصے سے، یعنی 2020، 21، 22 سے پہلے فیز جو تھا وہ کووڈ کی وجہ سے بہت سی دنیا میں لاسز ہوئے، نقصانات ہوئے، سارا کچھ ہوا. پھر 21 سے پلانٹری پوزیشن چینج ہوئی جس کی وجہ سے خاص ایریا آپ کا افیکٹ ہوا جہاں بہت سے لوگوں کی جاب ختم ہوئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کو ڈے ٹو ڈے مینج کرنے کے لیے اپنی سیونگز، حتیٰ کہ کچھ لوگوں کو اپنی جائیداد تک بیچنا پڑی. خیر، مجبوری ہوتی ہے، کبھی سب کچھ کرنا پڑتا ہے. یہ آپ کے ساتھ نہیں، ساری دنیا کے ساتھ ہے. اسے حوصلے، محبت اور پیار سے برداشت کیجیے گا. فائنینشیل میٹر کی اچھی پلاننگ کیجیے گا، دیکھیے گا، لیکن کوئی رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے. رسک سے مراد میں یہ کہوں گا کہ پازیٹیو کام کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی لالچ جس فیکٹر میں آئے، گریڈ جہاں پہ ہو، جس کی وجہ سے آپ اپنے اسٹینڈرڈ یا روایتی رویے جو ہیں انہیں پس پشت ڈال کے جمپ کریں کسی ایسی چیز کی طرف جو آپ کے لیے نقصان کا سبب بن جائے. تو یہ اچھا وقت بھی ہے اور محتاط وقت بھی، ان دونوں کو ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے جب میں یہ دیکھتا ہوں تو آئی سائٹ، آنکھوں، اس سے متعلق ٹورس ایرین کو زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی. اور دوسرا ایریا آپ کا بنتا ہے ڈائجسٹو سسٹم. اس میں
یہ ایریا آپ کا تھوڑا سا افیکٹ کرے گا. جنرلی لوگوں کے لیے تھروٹ کا آ رہا ہے، لیکن آپ کا چیسٹ اینڈ ایبڈومینل ایریا، پیٹ کا ایریا، یہ زیادہ افیکٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کھانے پینے میں بہت سی چیزوں میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی. فروٹس ہیں، موسم کے پھل ہیں، فروٹس ہیں، ان کا خوب استعمال کیجیے گا. آپ کا رولنگ پلینٹ لیو ہاؤس میں اینٹی کلاک وائز تھا، اس کی وجہ سے بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تنگ کرتی ہیں، پریشان کرتی ہیں. اوبیسٹی، اس کی وجہ سے ویٹ بڑھنے کی شکایت ہو سکتی ہے، وزن بڑھ سکتا ہے آپ کا. وزن کو مینیج کرنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے، کیونکہ ایک اننیسیسریلی اگر آپ کی باڈی ویٹ گین کرتی ہے تو اس کے افیکٹ پوری جسم کے اوپر پڑتے ہیں. خاص کر اگر آپ ایک خاص عمر سے بڑے ہیں تو ان کا اثر آپ کی گھٹنوں، کمر، بیک پہ ہوگا. تو لہٰذا کھانا پینا مزے کا، ٹیسٹ والے لوگ ہیں، آپ کو کھانا پینا پسند بھی ہے، کیونکہ وینس آپ کا لاڈ بھی ہے اور کھانا پسند بھی کرتے ہیں، پکانا بھی پسند کرتے ہیں، لیکن توازن برقرار رہنا بہت ضروری ہے. تو یہ ہے دوستو اس ہفتے کی تھوڑی سی معلومات، تھوڑی سی احتیاط. 8 سپٹمبر سے دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا. اس ہفتے کی کیا پوزیشن ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے اور ہر بلا سے محفوظ رکھے. رب رکھا.